السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ در القراء اسلام آباد میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اہلا و سہلا و مرحبا۔ بہت سے احباب قرآن مجید یاد کرنے کے حوالے سے پوچھتے رہتے ہیں کہ قاری صاحب ہمیں کوئی ایسا آسان طریقہ بتائیں جس کی وجہ سے ہم قرآن مجید کو یاد کر سکیں۔ یاد رکھیں، جن ساتھیوں نے قرآن مجید کو یاد کیا ہوا ہے اور بھول چکے ہیں تو دوبارہ سے یاد کر سکتے ہیں، یا وہ حضرات، وہ بچے جو قرآن مجید یاد کرنا چاہتے ہیں، یہ ویڈیو خاص ان کے لیے ہے۔ سب سے بڑی جو بات ہے وہ آپ کے اندر کا شوق ہے۔ میں نے خود قرآن مجید یاد کیا ہے، کس لیے کہ میں نے یہ حدیث مبارکہ سنی تھی کہ حافظ قرآن 10 ایسے حضرات جن پر جہنم واجب ہوگا ان کی شفاعت کرے گا، اور دوسری وہ حدیث سنی تھی کہ قیامت کے دن حافظ قرآن کو کہا جائے گا کہ پڑھتا جا اور چھڑتا جا، اور آپ کا منظر وہ ہے جہاں پر آیت کا اختتام ہو، آخری آیت کا۔ قراءات میں بھی میری یہی سوچ تھی، یہ ذہن تھا، اور اس لیے میں بار بار یاد کرنے کی کوشش کرتا رہا، ریپیٹ کرنے کی کوشش کرتا رہا، اور حفظ میں بھی یہی معاملہ تھا میرے ساتھ۔ تو جب تک آپ کے اندر شوق نہیں ہوگا، آپ کے اندر ٹارگٹ نہیں ہوگا، کوئی مقصد نہیں ہوگا، تو تب تک آپ آسانی سے قرآن مجید یاد نہیں کر سکتے، کوئی بھی کام نہیں کر سکتے۔ آپ مثال لیں، عربی سے آپ کا کوئی تعلق نہیں، عربی چھوڑ دیں، چینی زبان سے کوئی آپ کا تعلق نہیں، وہاں پر آپ جانا چاہتے ہیں، ایک پروڈکٹ خریدنا چاہتے ہیں، بزنس کرنا چاہتے ہیں، نہ کوئی تعلیم کا آپ کا سوچ ہے اور نہ کوئی ترجمان بننے کا شوق ہے، آپ کو کوئی کہتے کبھی چینی زبان سیکھ لیں، آپ کبھی نہیں سیکھ پاتے، کبھی سیکھ نہیں سکتے۔ وجہ کوئی فائدہ نہیں۔ تو جب تک آپ کے اندر شوق نہیں ہوگا، جذبہ نہیں ہوگا، تب تک آپ صحیح قرآن مجید یاد نہیں کر سکتے۔ یاد کریں گے زبردستی سے، پھر جلدی بھول جائیں گے۔ دوسری جو بات ہے وہ تعلقات کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے، موبائل سے دوری اختیار کرنی ہے، اور آپ نے قرآن مجید کو یاد رکھنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے ایک ٹائم خاص کرنا ہوگا کہ میں نے اس ٹائم میں قرآن مجید کو یاد رکھنا ہے، یاد کرنا ہے۔ جب تک موبائل سے چھٹکارا نہیں ملے گا، ٹی وی سے چھٹکارا نہیں ملے گا، میچز ہو گئے، کوئی پیدا ہو گیا، کوئی فوت ہو گیا، اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو گیا، ان پروگرامات سے احتراز کے بغیر آپ کبھی بھی حافظ قرآن نہیں بن سکتے، آپ کے لیے بہت مشکل ہوگا۔ یعنی ان مصروفیات سے آپ کو ہاتھ دھونا پڑے گا، تب انشاءاللہ آپ حافظ قرآن بن سکتے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ بھی فیس بک کھولا، ٹک ٹاک کھولا، کبھی انسٹاگرام کھولا، کبھی یوٹیوب کھولا، اور سارا دن اس میں مصروف ہوتے رہیں، ادھر قرآن یاد کر رہے ہیں اور ادھر آگے پیچھے بھی دیکھ رہے ہیں، ادھر قرآن یاد کر رہے ہیں اور ادھر شادی ہو گئی تو آپ اس میں شریک ہیں، ادھر کوئی فوت ہو گیا تو آپ، میرا فلانا وہ فوت ہو گیا، وہ فوت ہو گیا، تو آپ ادھر شریک ہو گئے۔ مجھے خود یاد ہیں، ہمارے کئی رشتہ داروں کی شادیاں ہو گئی ہیں مگر مجھے علم نہ تھا، یا میں نے شرکت نہیں کی ہے۔ فوتیاں ہوتی تھیں مگر مجھے خبر نہیں ملتی تھی، اور میں نے شرکت نہیں کی۔ بعد میں شرکت کے لیے پھر دعا کرتا رہا، یا جب مجھے پتہ چلا یا ان کے ہاں پھر چلا گیا۔ تو مقصد یہ ہے کہ ان باتوں سے آپ کو ہاتھ دھونا پڑے گا اگر آپ نے کامیابی پانی ہے اور قرآن مجید کو یاد رکھنا ہے، کرنا ہے۔ تو قرآن مجید یاد کرنے کے لیے منہ کا بھی استعمال ہوتا ہے، آنکھوں کا بھی استعمال ہوتا ہے، اور کان کا بھی استعمال ہوتا ہے۔ القسم و شہید۔ تو حواس آپ کے سارے قرآن مجید کی طرف ہونے چاہیے، توجہ ساری قرآن مجید کی طرف ہونی چاہیے، پھر انشاءاللہ آپ جلد انشاءاللہ قرآن مجید یاد کریں گے۔ آپ کے اندر شوق بھی پیدا ہو گیا،
شوق پیدا کرنے کے لیے ایک تو یہ احادیث مبارکہ کا مطالعہ کر سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، فضائل دیکھ سکتے ہیں، اور اپنے بچوں کو آپ ایسے پروگرامات پر بھی لے جا سکتے ہیں۔ میرے کئی ساتھی تھے، انہوں نے جلسہ جو ہوتا ہے شعبہ تحفیظ کا، سربندی جس سے کہا جاتا ہے، وہاں پر شرکت کر کے انہوں نے قرآن مجید یاد رکھنے کا فیصلہ کر لیا، یاد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ تو آپ خود بھی اور اپنے بچوں کو نیک پروگرامات میں ساتھ لے جایا کریں، انشاءاللہ ان کے اندر جذبہ شوق پیدا ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے پھر یہ موبائل وغیرہ سے جو ہے اس پروگرامات سے آپ نے ان کو محفوظ بھی کرنا ہے اور دور رکھنا ہے۔ تیسری جو بات ہے، صحبت نیک لوگوں کی ہونی چاہیے، دوستی بھی نیک لوگوں سے ہونی چاہیے، اور استاذ بھی آپ نے رکھنا ہوگا، کس کو آپ نے سنانا ہوگا۔ آپ کتنے کمزور ترین آپ کا حافظہ ہے، ذہناً آپ کتنے کمزور ہوں گے؟ ایک صفحہ تو یاد کر سکتے ہیں، ایک صفحہ یاد نہ کریں، آدھا صفحہ تو یاد کر سکتے ہیں، اور یاد کرنے کا طریقہ میں پہلے سے بتا چکا ہوں۔ کم یاد کریں مگر تسلسل ہونا چاہیے، کبھی رکے نہ، چھوڑنا نہیں ہے، تسلسل کے ساتھ اپنے ایک وعدہ کرنا ہے، عزم کرنا ہے کہ میں نے روز ایک صفحہ یاد کرنا ہے۔ ایک صفحہ یاد نہیں کر سکتے، آدھا صفحہ یاد کرنا ہے اور سنانا ہے۔ ایک مرتبہ پھر دہراتا ہوں، شوق ہونا چاہیے، زبان، کان، آنکھ استعمال، یعنی سارا فوکس قرآن پہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد تعلقات کو کم کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد آپ نے صحبت نیک لوگوں کی اختیار کرنی ہوگی، اور دوام سے آپ نے کام لینا ہوگا، استمرار سے، یعنی مستقل طور پر آپ نے جو سلسلے پہ جاری رکھا، جتنے بھی آپ یاد کر سکتے ہیں شروع کریں، بسم اللہ کریں۔ انشاءاللہ ایک دن آئے گا آپ حافظ قرآن بن جائیں گے۔ اگر آپ قرآن مجید بھول چکے ہیں تو انشاءاللہ یاد کر پائیں گے۔ جو ذہین ہوگا وہ لازمی بات ہے جلد یاد کر لے گا، مگر کوئی آپ سے آگے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، وہ 1 سال میں یاد کر لیتا ہے، آپ 1.5 سال لگائیں، 2 سال لگائیں، مگر چلتے رہیں اور یاد کرتے رہیں۔ آپ نے ہمت نہیں ہارنی ہے کہ بھائی اس نے تو 1.5 سال میں یاد کر لیا اور ابھی تک میرا رہتا ہے۔ آپ کے 2-2.5 سال لگ جائیں کوئی بات نہیں، ایک دن آئے گا انشاءاللہ کہ آپ کا بھی قرآن مجید مکمل ہوگا۔ مگر یہ جو باتیں میں نے بتائی ہیں اس پہ عمل کر کے دکھائیں، اور آج سے بسم اللہ کریں۔ بابرکت کا مہینہ ہے، بابرکت دن ہے، راتیں ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، پچھلے گناہوں سے توبہ کر لیں، اور آئندہ سے ایک پرعزم ارادہ کریں، خوب مضبوط ارادہ کریں۔ انشاءاللہ وہ دن قریب ہے کہ آپ مجھے پیغامات بھیجیں گے کہ الحمدللہ میرا قرآن مجید ریکور ہو گیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔